صحرائے کربلا میں صدائے کربلا ذکر تیرا سنے ہندی تو حجازی ہو جائے ذکر تیرا سنے ہندی تو حجازی ہو جائے سایہ بزدل پہ جو پڑ جائے تو غازی ہو جائے سایہ بزدل پہ جو پڑ جائے تو غازی ہو جائے اے حسین ابن علی تیری عبادت کے نثار اے حسین ابن علی تیری عبادت کے نثار بے نمازی تجھے دیکھے تو نمازی ہو جائے ذکر تیرا ایک آخر میں ربائی اور سماعت ہونا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا ارے جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین جو مارا گیا جو مارا آ گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا ارے جو مارا گیا جو مارا گیا اسے اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے
میدان سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے، سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے، دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے، دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے، رسوا رہے گی حشر تلک ذات حرملا، رسوا رہے گی حشر تلک ذات حرملا، اصغر کی بے پناہ شجاعت کے سامنے، اصغر کی بے پناہ شجاعت کے سامنے، شعر ملاحظہ فرمائے قافیہ بھی، بھاگی جری کو دیکھ کے دریا سے فوج شام، ارے ٹکتا کہاں ہے کوئی قیامت کے سامنے، ٹکتا کہاں ہے کوئی قیامت کے سامنے، بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا، بھاری پڑے گا وزن میں سجدہ حسین کا، کل انبیاء حق کی عبادت کے سامنے، کل انبیاء حق کی عبادت کے سامنے، گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین، گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین، جنت بنائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے، گھر میں سجا کے اپنے عزا خانہ حسین، جنت سجائے بیٹھا ہوں جنت کے سامنے، او گونگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں، گونگا یزید ہو گیا اپنے ہی قصر میں، عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے، عابد تمہارے زور خطابت کے سامنے، کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے، کرب و بلا میں موت کو بھی موت آ گئی، قاسم تمہارے شوق شہادت کے سامنے، مجھ سے کریں سوال فرشتوں کی کیا مجال،
مجھ سے کریں سوال، فرشتوں کی کیا مجال، ارے بنت نبی کے حکم شفاعت کے سامنے، بنت نبی کے حکم شفاعت کے سامنے، جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، جنت کا وزن پڑ گیا ہلکا بروز حشر، اشک غم حسین کی قیمت کے سامنے، او بعد ظہور مجلس شبیر میں فرید، بعد ظہور مجلس شبیر میں فرید، نوحہ پڑھے گا حضرت حجت کے سامنے، سر کیا جھکاؤں گا کسی طاقت کے سامنے، دل رکھ چکا ہوں مالک جنت کے سامنے۔ صدائے کربلا، کس کس دلاوری سے وہ خاصان رب لڑے، اس شان سے کبھی نہ عجم نہ عرب لڑے، دریا کی سمت رخ نہ کیا تشنہ لب لڑے، پیاسے تھے 3 روز کے لیکن عجب لڑے، بے دست ہو گئے تو یہ جوہر دکھا گئے، لوہے کو مثل شیر درندہ چبا گئے، جب داخلے جنا ہوئے وہ خاص گان حق، برہم ہوئے نبی کے مرقع کے بھی ورق، فرزند فاطمہ کو نہایت ہوا قلق، صدمے سے ہو گیا رخ انور کا رنگ فق، چمکی جو ان کی تیغ تو بجلی چمک گئی، اور شیروں کی آنکھ خوف کے مارے جھپک گئی، لڑکے ہوئے جو مار کا آرائے کارزار، وہاں کے جوان نہ روک سکے برچھیوں کے وار، پیدل نہ ان کی ضرب سے بچتا تھا نہ سوار، کر دیتے تھے وہ 1 کو 2 اور 2 کو 4، چھوٹے سے نیمچوں سے ستمگر یہ دنگ تھے، گہ سر پر گہ کمر پر کبھی زیرے تنگ تھے، لشکر میں اہل ظلم کے غل تھا کہ الامان، 2 بجلیاں چمکتی ہیں بھاگے کوئی کہاں، ان سے کہیں پناہ نہیں زیر آسماں، یہ کس کے شیر ہیں کہ نہیں جن کو خوف جاں، حضرت پکارتے تھی کہ 2 دن کے پیاسے ہیں، اور جس کا پسر ہوں میں یہ اسی کے نواسے ہیں، پامال کر کے فوج کو جب وہ ہوئے تمام، روشن کیا چراغ حسن نے تب اپنا نام، نکلا جہاد کرنے کو پھر بازوئے امام، ایسا لڑا کہ ڈوب گئی خون میں فوج شام، روئے امام اس کی جوانی کے واسطے، اور دریا پر قتل ہو گیا پانی کے واسطے، دریا پر قتل ہو گیا پانی کے واسطے، رخصت ہوا پدر سے علی اکبر دلیر، لشکر کو سرکشوں کے کیا دم میں اس نے زیر، آخر ہجوم کر کے لیا ظالموں نے گھیر، برچھی جگر پر چر گئی مارا گیا وہ شیر، صدمے سے حال سبت نبی غیر ہو گیا، اور تا ظہر سب کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، تنہا کھڑے تھے دل کو سنبھالے ہوئے حسین، ہلتا تھا چرخ کہتے تھے جب ہائے نور عین، خیمے کے در پر بیبیاں روتی تھی کر کے بین، چلاتی تھی یہ فاطمہ زہرا بشور و شین، صدمے سہوں کلیجے پر کس کس کے داغ کے، اور افسوس پھول جھڑ گئے سب میرے باغ کے،
راوی نے یہ لکھا ہے کہ اس دم بحال زار لائے حسین ہاتھوں پر ایک طفل شیر خار، دن کو ہوا قران مہو مہر آشکار، مرجھا گیا تھا پیاس سے لیکن وہ گل ازار، تھا فرط غش سے ننھا سا من کا ڈھلا ہوا، وہ باندھے ہوئے تھا مٹھیاں منہ تھا کھلا ہوا، چھوٹا سا ایک سبز امامہ تھا زیب سر، ماں تھا جڈولے بالوں میں حالے میں جو قمر، جٹی بھویں وہ جن پر تصدق دلے پدر، آنکھیں تو نرگسی پر نقاہت زیادہ تر، سائے میں دامن خلف بوتراب کے، رخسار تھے کہ پھول کھلے تھے گلاب کے، پھیلا ہوا وہ آنکھوں میں کاجل ادھر ادھر، خشکیدہ ہونٹ منہ میں جا آنسوؤں سے تر، بانچھوں سے تھا نمود جمے دودھ کا اثر، ہاتھوں میں نیلے ڈورے تھے ہیکل تھی سینے پر، ننھے سے دل کو ماں سے بچھڑنے کا درد تھا، اور رن کی ہوائے گرم سے جسم اس کا سرد تھا، مہکی ہوئی تھی دشت میں گل سے بدن کی بو، ان گورے گورے گالوں میں تھی آسمن کی بو، شہ سونگتے تھے دودھ بھرے اس دہن کی بو، گویا لبوں سے آتی تھی نہر لبن کی بو، آثار مرگ پھول سے رخ پر نمود تھے، ہچکی لگی ہوئی تھی مسوڑھے کبوت تھے، صدمے سے پیاس کے رخ معصوم تھا جو زرد، خضر فلک کو دیکھتے تھے بھر کے آہ سرد، ہچکی جب اس کو آتی تھی اٹھتا تھا دل میں درد، آنسو رواں تھے آنکھوں سے رخ پر جمی تھی گرد، پانی کی جستجو تھی شہ خوش صفات کو، اور تکتے تھے چشم یاس سے نہر فرات کو، جاری یہ لب تھا کہ نہ آیا تجھے حجاب، اے نہر مر گئے میرے بچے بغیر آب، 2 دن سے خشک ہے چمنستان بوتراب، محشر میں دے گی ساقی کوثر کو کیا جواب، سیراب سب چرند و پرند اور پیاسے ہم، اور شکوہ کریں گے تیرا رسول خدا سے ہم، یہ کہہ کے شامیوں کو صدا دی بچشم تر، کہنا ہے کچھ مجھے پسر سعد ہے کدھر، نکلا یہ سن کے فوج سے ظالم بکر و فر، پہلے لباس فاخرہ باندھے ہوئے کمر، خادم تھے ساتھ ہاتھ میں عہدے لیے ہوئے، اور ایک شخص چتر کا سایہ کیے ہوئے، بولے دکھا کے بچے کو شاہ فلک سریر، مرتا ہے پیاس سے یہ میرا کودک صغیر، پانی ملا ہے کل سے نہ ممکن ہوا ہے شیر، للہ اس غریب پر کر رحم اے امیر، مہمان ہے کوئی آن کا ہونٹوں پر جان ہے، اور اس کا قصور کیا ہے کہ یہ بے زبان ہے، اس کا قصور کیا ہے کہ یہ بے زبان ہے، نالا ہے تجھ سے روح رسول فلک اساس، اتنا بھی دل نہ سخت کرے نہ خدا شناس، موجود ہیں سراہیاں پانی کی تیرے پاس، ایک گھونٹ دے اسے کی ہے 16 پہر کی پیاس، بچے پر ظلم صاحب ایمان سے دور ہے، اور چھوٹے سے مہمان کی خاطر ضرور ہے، یہ کہہ کے چپ ہوئے جو شہنشاہ بحر و بر، دل دشمنوں کے ہل گئے تھرا گئے جگر، رویا جھکا کے سر پہ سرے سادے خیرہ سر، فولاد موم ہو گیا اللہ رے اثر، مستر تمام فوج کے پیرو جمع ہوئے، اور آنکھوں سے مرکبوں کے بھی آنسو رواں ہوئے، بولے یہ ابن سعد سے سردار فوج شام، واللہ اے امیر یہ ہے رحم کا مقام، دیتے ہیں اس کو آپ جو کافر ہے تشنہ کام، اور یہ بے کس و غریب تو سید ہے اور امام، کچھ شرم ہے یہ شرط مسلمان کے واسطے، اور دے حکم آپ اصغر ناداں کے واسطے، تب ابن سعد کرنے لگا شمر سے کلام، اصغر کو خود پلا دے تو پانی کا ایک جام،
کہنے لگا بگڑ کے یہ وہ نطفہ حرام ہم کو نہیں ہے تاب اتاب امیر شام، پیاسا کریں گے ذبح ہم اس نونہال کو، اور پانی نہ دیں گے بانوئے بے کس کے لال کو۔ یہ کہہ کے ابن سعد کے کچھ کان میں کہا، حضرت کے سامنے سے ہٹا تب وہ بے حیا، آنسو بہا کے کہنے لگے شاہ کربلا، سمجھا میں تیرے مکر کو اے بانی جفا، خیر اب کچھ آرزو نہیں اس آب زشت کی، اور لہرا رہی ہیں سامنے نہریں بہشت کی۔ فرما کے یہ حسین چلے سوئے خیمہ گاہ، گھوڑے بڑھا بڑھا کے ہوئی فوج سد راہ، تنہا کما کشوں میں گھرا فاطمہ کما، ارے جھپٹے ادھر ادھر پناہ پائی کہیں پناہ، چھایا ستم کا ابر شہ نامدار پر، اور تیروں کا مہ برسنے لگا شیر خار پر۔ ہم پکارتے تھے شہ آسماں جناب، یہ کیا خطا ہے روح نبی سے کرو حجاب، منہ پھیرتے تھے سب کوئی دیتا نہ تھا جواب، نکلا پرے سے ہرملے خان و ماں خراب، جلدی کماں میں جوڑ کے سرکش نے تیر کو، اور تاکا نگاہ قہر سے حلقے صغیر کو، کتنا بچایا شہ نے اجل سے نہ بس چلا، کڑکی ادھر کمان ادھر چھت گیا گلا، آنسو بھرائے آنکھوں میں من کا جو ہی ڈھلا، ارے آنکھوں سے شہ نے آنکھیں ملی منہ سے منہ ملا، جو حسرتیں دی دل میں قضا نے نکال دی، اور ننھی سی باہیں باپ کی گردن میں ڈال دی، ایک آہ کر کے غشوئے سلطان بحر و بر، سینے میں فرتے غم سے لہو ہو گیا جگر، رونے لگے صغیر کی صورت کو دیکھ کر، منہ رکھ دیا کھلے ہوئے منہ پر بچشم تر، چوما گلا چھدا ہوا اس نونہال کا، اور ملنے لگے جبیں پہ لہو اپنے لال کا، کھینچا جو شہ نے تیر تو بچہ دہل گیا، خون جوش کھا کے زخم گلو سے ابل گیا، مردہ ہوئے حیات کا نقشہ بدل گیا، ہچکی کے ساتھ ہونٹ کھلے دم نکل گیا، حضرت نے سر کو پیٹ کے اس طرح کی، ارے تڑپی لحد میں روح لسالت پناہ کی، غصے سے ہرملا سے کہا یوں پکار کر، نازاں ہے تیر حلق پر بچے کے مار کر، مجھ سے نکل کے جنگ بے نابا کار کر، آتا ہوں ننھی لاش لحد میں اتار کر، سینے پر میرے تیر لگاتا تو غم نہ تھا، اور بچہ میرا یہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا، یہ کہہ کے رو رہے تھے شہنشاہ بحر و بر، ناگہ پکاری ڈیوڑی سے فضا بچشم تر، یا شاہ اب نکلتی ہے بانوں برہنہ سر، اصغر جو رو رہے ہیں تو لے آئیے ادھر، بہنیں ہیں بے قرار پھوپھی بے حواس ہے، اور مادر کی گود خالی ہے جھولا اداس ہے، چلائے منہ پھرا کے شہنشاہ مشرقین، اصغر تو کوچ کر گئے لائے کسے حسین، فضا یہ شہر بانوں سے کہہ دے بشور و شین، گھر میں بس اب نہ آئے گا زہرا کا نور عین، ارے جن کی تمہیں طلب ہے وہ سوئے جنا گئے، اور جاتے ہیں ہم بھی اب وہیں اصغر جہاں گئے، یہ کہہ کے ذوالفقار سے کھودی وہی زمین، ہاتھوں سے کی سپرد لحد لاش نازنی، تربت پر منہ کو رکھ کے پکارے یہ شاہدین، اب سو وہ خوب چین سے اے میرے مہجبی، اب سو وہ خوب چین سے اے میرے مہجبی، ارے تم یہ نہ جانی ہو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، بیٹا تم یہ نہ جانی ہو کہ ہمیں چھوڑے جاتے ہیں، ہم بھی تمہارے پاس کوئی دم میں آتے ہیں، ہم بھی تمہارے پاس
کوئی دم میں آتے ہیں۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا والحمد لله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صلوات قرآن کریم اسلامی شریعت اور اسلام کی جو تبلیغی اور دینی اور تعلیمی اور اخلاقی زندگی ہے، اس کا ایک جامع اور مکمل قانون ہے قرآن۔ قرآن کے ذریعے ہم مسلمان کو پہچانیں گے کہ مسلمان کو کیسا ہونا ہے، قرآن کے ذریعے ہم انسان کو پہچانیں گے کہ انسان کو کیسا ہونا ہے۔ اور یہ بات ہم ضرور کہہ دیں کہ قرآنی تعلیمات، قرآن کی زندگی جو ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے، اس پر عمل کرو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی اس آیت سے تلاوت کی، تو کیا کہا گیا؟ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان مرسل کیا، بھیجا رسول کو تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ کہہ رہا ہے جس کا یہ کلام، جس کا یہ قرآن، یعنی اللہ خالق مالک، وہ کہہ رہا ہے تمہارے درمیان ہم نے تم میں سے رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرے گا۔ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے، ہماری نشانیوں کو پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفس کو، روح کو، اندرونی کیفیات کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم بھارت میں، اس دیش میں، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت سے مذاہب، لیکن ہمیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے، جتنے بھی مذاہب ہمارے یہاں ہیں، جتنے بھی یہاں پر احکام دینی، مذہبی، دھارمک ہیں، ان کو ہمیں دو طرح دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ کہاں سے کیسے شروع ہوئے، اور ایک یہ کہ آج کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ ہمارے بھارت میں، شروع میں اتنی بات کہہ لوں کہ ہمارے بھارت میں مذاہب کا، مختلف دھرم، ریلیجن، ان کا ایک بہترین گلدستہ ہے جو اس پورے ملک میں سجا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے جیسے یہ ہمارا دیش، یہ ملک بہت خوبصورت چمن نہ ہو، بلکہ خیال میں آنے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہوں کہ یہ خوبصورت چمن، یہ گلستان، یہ باغ، جہاں میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ جگہ 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 جگہ، جیسے آپ کسی چمن میں چلے جائیں، کیاری ادھر ہے، پھلواری ادھر ہے، چھوٹا سا چمن ادھر ہے، کتنا اچھا لگے گا۔
ہم ادھر گئے تو سامنے ایک چمن ہے، ادھر گئے تو دوسری پھلواری ہے، ادھر گئے تو دوسرا اور گلستان ہے، ادھر گئے تو کچھ اور پھولوں کا کنج بنا ہوا ہے، اچھا لگے گا۔ ایسا اگر ہمارا دیش ہے تو مذاہب کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگ یہ چاہیں گے کیا اچھا لگے گا کہ یہ پھولوں سے سجا ہوا چمن ہٹا دیا جائے اور کانٹوں سے بھرا ہوا ریگستان بنا دیا جائے۔ کانٹوں سے بھرا ہوا صحرا اور ریگستان، کانٹے دار جھاڑیوں سے بنا ہوا صحرا اور ریگستان کبھی اچھا نہیں لگے گا اور نہ کبھی کسی کو آرام رہنے دے گا، کیونکہ مذہب انسان کو یہاں سے وہاں تک کی اچھی زندگی بتانے آیا ہے۔ اب جو لوگ اس کے خلاف چلیں تو سمجھ لیجئے گا ان کا اپنا تو یہ مذہب ہے، مگر جس مذہب کی وہ بات کرتے ہیں وہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ان کا نہیں ہے، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے شروع میں اتنا کہہ لیا، بہت کافی ہے۔ اگر اسی رخ پر ہم دیکھیں، میں ایک ایک ریلیجن، ایک ایک دھرم، ایک ایک مذہب کی بات کروں، لیکن یہ مختصر وقت میں ہم اتنی بات نہیں کر پائیں گے۔ بات کیا ہے؟ خود اسلام کی بات کرو، ہمارے اس قرآن کی بات کرو۔ اب میں یہ ایک بات بہت سادی سے سامنے رکھتا ہوں، جس کو قرآن دیا گیا آپ پہنچاؤ، وہ کون ہے؟ ہمارے رسول۔ 1400 برس سے زیادہ وقت گزر گیا، تقریباً 1450 برس کے قرآنی پیغام رسول نے اپنی رسالت کے ساتھ پیش کیا۔ میں بہت چھوٹی سی بات کہہ لوں، 63 سال کی زندگی ہمارے رسول کی ہے، 63 ایئرز اولڈ آپ کی جو زندگی رہی، اس میں 40 سال تک کوئی اعلان نہیں ہے، 13 سال مکے میں اعلان کرنے کے بعد زندگی گزاری، اور مکے سے 10 سال مدینے آ کر۔ بہت سامنے کی بات کہتا ہوں، اس 63 سال کی زندگی میں جو 23 سال نبوت کے اعلان کے ساتھ ہے اور قرآنی پیغام کے ساتھ ہے، ایک مثال دکھلا دے کوئی مجھ کو کہ کسی ایک بھی اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی شریعت کو بتانے کے لیے کسی ایک پر کہیں بھی ظلم ہوا ہو۔ کہیں ایک بھی بتا دو، اس پر جبر، اس پر ظلم، یہ کرو نہیں تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ جو مارنے آئے تھے ان سے بھی بچ کر نکل گئے کہ الزام نہ تم پر آئے کہ تم قاتل بن گئے۔ اپنوں کو مقتول ہونے ہی سے نہیں بچایا، دوسروں کو قاتل ہونے سے ہی بچایا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ رحمت کی مثال ہے۔ مکے میں 13 سال کی زندگی چھوڑ کر چلے، بستر پر سلا کر چلے، میں نے غلط نہیں کہا ہے، جس کو بستر پر سلایا وہ سویرے ان لوگوں کے سامنے تلوار کھینچ کر کھڑا ہو جاتا جو تلواریں لے کے آئے تھے چاروں طرف، تو حق بجانب ہوتا کہ تم تلواریں لے کر آئے، لوگ ہم کو دیکھو ہم بھی کیسی تلوار چلاتے ہیں۔ لیکن تلواریں لے کر جو ساری رات رسول کا بستر گھیرے رہے تھے، ان کو بھی اس کا موقع نہ دیا صبح بستر پر سونے والے نے کہ یہ تلوار چلا پائیں۔ اور 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، خون کا ایک قطرہ نہ بہنے دیا، بتلایا کہ اسلام خون بچانے کے لیے آیا، خون بہانے کے لیے نہیں آیا۔ صلوات محمد علیہ۔ نہیں آیا۔ اب میں یہاں تاکہ جو آپ کے جذبات کی تسلی ہے، تسکین ہے، وہ بھی ہو، اور ایک بات کہوں گا لیکن اس کے اندر جو ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، وہ بھی بعد میں نمایاں کروں گا۔ دیکھیے، اسلامی شریعت کو اور قانون کو دنیا تک پہنچانے کے لیے صرف قرآن نہیں ہے، قرآنی پیغام کو
قول سے، اپنی باتوں سے اور اپنی پریکٹیکل زندگی سے، اپنی عملی زندگی سے پہنچانے میں رسول ہیں۔ مانا سب نے کہ اگر رسول نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر آئیے جس آیت سے بات شروع کی، وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، ارسلنا فیکم، ہم نے مرسل کیا، بھیجا تمہارے درمیان، رسولا منکم، بہت زور دے رہا ہوں اس بات پر، رسول کو تمہیں میں سے۔ اگر اسلامی شریعت کو، اسلامی قانون کو پوری احتیاط سے پہنچانے کی بات نہ ہوتی، دیکھیے میں آپ کے سامنے ہی بیان کر رہا ہوں، اب ہر بات کی پوری احتیاط ہے، روشنی یوں ہو، لاؤڈ اسپیکر یوں ہو، یہ مائک یوں لگا ہوا ہو، سب ہر چیز کی احتیاط ہو جائے تاکہ آواز آپ تک اور آپ تمام جگہوں تو جہاں میری بات پہنچنا ہے صحیح پہنچ جائے۔ تو جب کوئی بات کہیں اہم ہو، پہنچانا ہوتی ہے، بڑے اہتمامات ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا ہم نے تم میں رسول کو بھیجا، تم میں سے، تمہارے درمیان، منکم، تم میں سے، ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے مرسل کیا رسول کو تم میں، تمہیں میں سے۔ لیکن اگر یہ تم ہی میں سے کی لفظ لے کر ساری دنیا کے مسلمان یہ کہیں کہ وہ تو ہمارے درمیان تھے، ہم میں سے بھیجے گئے، تو ہم بھی جو چاہے کریں؟ جی نہیں، اس قانون اور اس شریعت کو پوری احتیاط سے پہنچانے کی ایک دلیل دے رہا ہوں۔ اس نے کہا رسولا منکم، منکم تم میں سے۔ اب پوری تاریخ میں دکھلاؤ کہ رسول نے اپنی امت میں کہیں بھی یہ عام اعلان کیا ہو کہ انا منکم، کہیں ایک دکھلا دو اعلان، امت سے، قوم سے کہیں رسول نے کہا میں تم میں سے ہوں، میں تم سے ہوں، کسی کے لیے نہ کہہ کر چند چنے ہوئے لوگوں کے لیے رسول نے اعلان کیا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے جب قانون تم تک پہنچے گا تو پوری احتیاط سے پہنچے گا، بیچ میں کوئی قانون میں عدل بدل کرنے کا حق نہیں رکھے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جو قانون بغیر کسی عدل بدل کے، رد و بدل کے ہم تک پہنچا، کیوں؟ احتیاط کتنی ہے؟ ہمارے حضور کی وفات کے تقریباً 190 سال کے بعد، 190 سال سے اور اوپر چلے جاؤ، 240 سال کے بعد حضور کے قانون شریعت جو قرآن کی مطابقت سے ہے اور جو حضور نے فرمایا اسلام، اسلام اور کرنا، اس میں یہ بھی ہے وضو کیسے کرو، یہ بھی ہے نماز کہاں پڑھو، کیسے پڑھو، یہ بھی ہے نماز کس وقت پڑھو، کون سی رکعت کس طرح پڑھو، حج کیسے کرو، روزہ کیسے رکھو، شادی بیاہ کیسے کرو، لوگوں کے ساتھ دکان پر بیٹھ کے معاملت کیسے کرو۔ جب ساری زندگی جس قانون میں بتلائی گئی، اس کو جب 250 سال کے بعد تقریباً کوئی لکھنے چلا کہ رسول نے یہ کہا تھا اور رسول نے یہ کیا تھا اور رسول نے ایسا بتلایا تھا، کتنی احتیاط۔ میں بہت چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں، کتنی احتیاط ہے۔ جو شخص رسول کی اس پوری شریعت کو جو قانون قرآن اور عملی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے، جب لکھنے چلا، نقل کرنے چلا، تو میں نے کیا پڑھا، آپ بھی پڑھیں گے جہاں جہاں، اتنا احترام تھا رسول کے اس وقت کے 250 سال پہلے کے قول کو دینے کے بعد کہ آج جو شخص اس کو کتابی شکل میں جمع کر رہا ہے
وہ پہلے جا کر نہاتا تھا، غسل کرتا تھا، پھر وضو کرتا تھا، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور پھر جو رسول کی طرف 6 لاکھ اقوال منسوب کر دیے گئے تھے کہ یہ بھی ان کا کلام ہے، یہ بھی ان کا کلام ہے، یہ بھی ان کا کلام ہے، اس میں سے اللہ سے نیت کر کے انتخاب کرتا تھا ایک حدیث کا، قول رسول کا، ایک رسول کے حصے کا، یہ قول رسول، اور اس کو الگ رکھ دیتے تھے۔ آپ نے سن لیا؟ میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ رسول سے متعلق جو چیزیں ان کو لکھنا ہوتی تھی وہ اتنی طہارت کے ساتھ لکھتے تھے۔ تو اب خیال کرو، قرآن کا لانے والا جبرائیل کتنا پاک، جو رسول شریعت کو دے رہے ہیں وہ کتنے پاک پاکیزہ، جن کو اپنا جیسا بتا رہے ہیں وہ کتنے پاک، اور بعد میں 250 سال بعد بھی اگر کوئی ان کے اقوال کو لکھ رہا ہے تو اتنی طہارتوں کے بعد، یہ احتیاط ہے، یہ اتنی طہارتیں اور پاکیزگیوں کا انداز، ایک احتیاط کہ دنیا بعد میں سمجھ لے کہ کوئی بھی چیز جو رسول سے منسوب ہو جائے گی اس کو ہم پہلے چھان بین کر لیں گے تب دیں گے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو لکھنا ہے رسول یہ ابا کیسی پہنتے تھے تو اس کے لیے پوری تحقیق کر کے کس نے بھیجا، کہاں سے بھیجی گئی، کس رنگ کی تھی، اگر امامہ ہے تو یہ امامہ کہاں سے آیا، کس رنگ کا تھا، سبز تھا کہ زرد تھا کہ سفید تھا کہ سیاہ تھا، رسول جس تکیے پر سر رکھ کر سوتے تھے وہ تکیہ کیسا تھا، احتیاط۔ میں نام لیتا ہوں، صحیح بخاری، جمع کرنے والے امام بخاری، ساری دنیا اسلام کے تمام لوگ جن کی کتاب صحیح بخاری و بڑا اعتبار رکھتے ہیں، اس صحیح بخاری میں تقریباً 199 یا 195 احادیث صرف اس بات پر ہیں کہ رسول کے ہاتھ میں انگوٹھی کیسی تھی، رسول کے بعد عصا کیسا تھا، کہاں سے آیا تھا، بستر کیسا تھا، تکیہ کیسا تھا، چادر کیسی تھی، ابا کیسی تھی، قبا کیسی تھی، امامہ کیسا تھا، ہر بات کے لیے۔ اور جب لکھنے والا لکھ رہا ہے تو جس جگہ سے وہ حدیث مل رہی ہے ان کو پہلے غسل کریں گے، وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تب اس حدیث کو نکال کر ادھر رکھیں گے، اب یہ اس کتاب میں رکھی جائے گی۔ اور تو اور رسول کے پیر میں جو نالین مبارک تھی وہ کیسی تھی، اس نال مبارک میں 2 حلقے تھے، ایک انگوٹھے کے لیے، ایک وسطی انگلی کے لیے۔ ذرا خیال کرو لکھنے والا کتنا محتاط ہے، اپنی کتاب میں جب وہ اس حدیث کو رکھے گا کہاں سے آئی نالین، کس طرح کی تھی، اس کو لکھنے سے پہلے وہ غسل کریں گے امام بخاری، وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تب نالین مبارک سے متعلق حدیث کو نکال کے ادھر رکھیں گے اور اپنی کتاب میں اب لکھیں گے۔ ذرا اس سے اندازہ کر لو کہ کیسے محتاط تھے جو رسول کی جوتیوں تک کے بارے میں اتنی احتیاط سے لکھتے تھے۔ کیا میں سوال کروں، جوتیاں زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ دوش؟ جب جوتی اس لائق ہے رسول کی کہ اتنے پاک پاکیزہ ہو کر لکھی جائے تو وہ قدم کتنے پاک ہوں گے جو رسول کے دوش پر بلند ہوتے ہوں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ میں یہاں بہت باتیں کہہ سکتا، چھوڑتا ہوں ان کو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر آپ غور کر لیجئے۔ آیا اسلام اور شریعت کا تعلق ان باتوں سے ہے؟ وہ ہے احترام، عقیدت، کہ جب ہم رسول کے منسوب ہو جانے والی باتوں کو اور اشیاء کو ذکر کریں تو اس احترام کے ساتھ، لیکن یہ بتلائیے کہ
کہ شریعت کی روح، قانون شریعت ان چیزوں میں چھپا ہوا ہے جو رسول سے منسوب تھی۔ میں نے آپ سے کہا آپ کے خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کہوں گا، اور ذہن کو دنیا بھر میں جہاں میری بات جا رہی ہو وہ اس بات کو سنیں۔ آیا قانون شریعت ان جوتیوں میں ہے، اس عصا میں ہے، اس انگوٹھی میں ہے، اس ابا اور قبا میں ہے، اس حمامے میں، اس پلنگ میں ہے، اس بستر میں، اس تکیے میں، کائے میں ہے؟ یاد رکھو کہ اسلام کی شریعت اور اسلام کا قانون ان چیزوں میں نہیں ہے جو رسول سے منسوب ہوئے۔ قانون اسلام اس کردار میں ہے جو رسول کے پاس تھا۔ صلوات محمد وآل محمد پر کردار میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ ذرا اس پر غور کرو۔ قانون اسلام یہ منسوب ہو جانے والی باتوں میں نہیں کہ کمبل کیسا تھا، اس پر نہیں ہے۔ یہ دیکھو کمبل میں کون ہے، چادر کیسی تھی یہ نہیں، یہ دیکھو چادر میں کون ہے، بستر کیسا تھا یہ نہیں، یہ دیکھو بستر پر کون ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر دیکھنا یہ پڑے گا، تب شریعت قیامت تک عمل کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی، سماج، سوسائٹی ہمیشہ کبھی اچھی کبھی بری، اس پر ہم بات کریں بہت وقت گزرے گا، لیکن سوسائٹی اور سماج میں اسلامی زندگی کو پیش کرنے والوں نے کیوں کامیابی پائی، اس کی کامیابی کا وقت صرف واقعہ اور اس کا صحیح منظر ایک بات سے سمجھ میں آتا ہے۔ جس نے 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری، پہاڑوں میں، غاروں میں، چٹانوں میں الگ جا کے خاموش رہ کر 40 سال جس نے زندگی گزاری خاموش، لیکن جب قرآنی پیغام آیا تو اب لوگوں میں، عوام میں، جاننے والوں میں اتنا قریب ہو گئے کہ راستہ چلتے بھی ایک بوڑھیا کو بھی اس کی ہمت ہوتی تھی کہ ہوا پکڑ کے کھڑی ہو جائے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ جن کے ذمے ساری دنیا کے اب انتظامات ہوں، یعنی کہاں کہاں ملکوں کے لوگ آتے ہوں، جہاں 1 منٹ کا وقت نہ ہو، لیکن وہاں بھی اب اخلاق و کردار یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بوڑھا نے راستے میں اگر ابا پکڑ لی مجھے کچھ کہنا ہے تو ذرا جلدی کہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں گلی کے کونے میں چلے جائیں گے، زمین پر بیٹھ جائیں گے، ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے اپنے مسائل بیان کرو۔ آج کے ہمارے رہبران ملت کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلامی پیغام عشرت قدوں میں بیٹھ کر نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر ہمیں اسلام ان سے نہیں سمجھنا ہے جو اسلامی ملکوں میں ہیں۔ جب اسلامی ملکوں سے باہر نکلے، اس دیش میں آئے جہاں ہم ہیں، بھارت میں آئے، تو جو لوگ آئے تھے ہم اپنے بھارت کے نواسیوں سے بھی کہیں گے، اس پر غور کر لیں آپ۔ اسلام 500 سال پہلے نہیں آیا ہے بھارت میں، 600-700 سال پہلے نہیں آیا ہے بھارت میں۔ رسول کی وفات کو صرف اور صرف 50 سال گزرے تھے، 50 اور ہاف سینچری، اور رسول کی گود میں وہ بچہ جس کو وہ کہتے تھے یہ مجھ سے میں اس سے، رسول کے ناتی، رسول کے نواسے امام حسین، رسول کی وفات کے صرف 50 سال کے بعد انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ان کے پورے خاندان کو قتل کرنے آئے تھے، وہ کر دیا، ان سے انہوں نے کہا مجھے بھارت چلا جانے دو، جس کے لیے لفظ ہیں ہند یا سندھ، چلا جانے دو۔ ذرا غور تو کرو، جب انہوں نے فرمایا مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دو، اس وقت جہاں وہ تھے وہاں کیا کچھ نہیں تھا،
وہاں مکہ تھا، خانہ کعبہ تھا، حرم رسول تھا، جگہ جگہ مسجدیں تھیں، یہ مسجد، یہ وہ مسجد، یہ وہ مسجد، سب کی میں مثال پیش کروں بڑا وقت صرف ہوگا، یہ سب وہاں تھا۔ اور جہاں آنے کے لیے کہا انہوں نے، جہاں ایک مسجد نہیں تھی، ایک خاندان نہیں تھا مسلمانوں کا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، آنے کا نام لے کر یہ بتا دیا کہ انسانیت کا تعلق ہر عبادت گاہ سے ہو سکتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ انسان خود کو انسان نہ بنا لے۔ وہاں سماجی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، میں نے شاید کبھی آپ سے بیان کیا ہو، ہمارے رسول کھڑے ہیں سامنے، ایک فوجی کارواں آیا جن پر حملہ ہوا تھا، انہوں نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے وہاں سے کچھ قیدی لے کر آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، جس نے بڑھ کر یہ کہا یا رسول اللہ، اب تک وہ خاموش تھی، لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا احترام نہیں، اور دیکھو عورت ہے، غیر مسلمہ ہے، اسلام پر نہیں ہے، جنگی قیدی ہے، اور رسول کے سامنے ہی کہتی ہے آ کر سر اٹھا کر، میں اس کی بیٹی ہوں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، جو بھی لباس ہے وہ لباس پہناتا تھا، جو ضرورت مندوں کے کام آتا تھا۔ جب رسول نے سنا فرمایا خلو عنہا فإن أباها يحب مکارم الاخلاق، اسے آزاد کر دو، اس کا باپ تو مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا۔ اسلام نہیں دیکھا جا رہا ہے، اخلاق دیکھا جا رہا ہے۔ صلوات محمد والے محمد، اسلام کی بات نہیں ہے۔ میں بات کو تمام کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ ہے رسول اور یہ ہے علی۔ جب راستے میں پہلے رسول جا رہے ہیں، مثال میں کہیں بیان کر چکا ہوں، بہت سے اصحاب لوگ ساتھ میں ہیں، ایک خوش آمدی آ گیا سامنے سے۔ آج ہم ذرا سا کسی نے خوش آمد کر لی، بس اس کی طرف توجہ ہے، اور جو ذرا بے نیازی سے نکل گیا اس سے تو کوئی توجہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے ڈھونڈو ضرورت مند کو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے ضرورت مند تم کو ڈھونڈتا ہوا ہے تم جاؤ۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ ہم اپنے اپنے دروازوں پہ انتظار کرتے کون آئے گا، یہ نہیں ہے۔ مثال سنو، خوش آمدی ہے سامنے، آ گیا یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں تو کل بھی سرداری تھی، جب اسلام کا یہ پیغام نہیں پھیل رہا تھا، آپ کے گھر میں آج بھی سرداری ہے، آپ کے یہاں تو ہمیشہ سرداری رہی۔ وہ خوش آمد کر رہا ہے۔ رسول نے فرمایا یہ بتلاؤ تمہاری زبان کے لیے کئے نگہبان ہیں؟ کہا دو، یہ ہونٹ، یہ دانت، کہا ان میں کوئی ذرا غلطی ہو جائے یہ زبان غرق ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ زبان ہی ہلاک کرنے والی ہے۔ اس کے ہاتھ پلٹے ہے علی، اس کی زبان کاٹ دو۔ ساتھ میں جتنے لوگ، حکم کس کو ملا ہے؟ جو کبھی رسول کے حکم سے الگ نہیں جائے گا۔ جب حکم ہے کہ کاٹ دو تو کاٹ دی جائے گی زبان۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ ساتھ والے سوچ رہے ہیں اس نے تو مانگا کچھ، تعریف کر رہا تھا، اس کی زبان کاٹنے کا حکم آ گیا۔ کیا منظر تھا؟ علی نے اپنے جیب میں کرتے کی ہاتھ ڈالا، کچھ سکے نکال کر اس کو دے دیے، وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ میں اسی پر کہا کرتا ہوں ان کو لاؤ جو رسول کے ایک ایک قول کو سمجھ سکیں، جو نہیں سمجھے وہ سمجھے زبان کٹ جائے گی، جو سمجھ گئے انہوں نے سکے نکال کر دے دیا کہ رسول کا منشا کیا تھا۔ جب رسول کی حدیث پر اتنی نظر ہو تو قرآن پر کتنی نظر ہوگی؟ صلوات محمد والے محمد۔ وہی علی، حکومت ہے کوفے میں، پرچم اقتدار، کہاں کہاں کتنے ملکوں میں، 40-50 ملکوں پر پرچم اقتدار۔ ظاہری حکومت تو اب یہ ہے، ورنہ تو ہمیشہ ہے۔ اب اپنے سب لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھے انسان کو، ضعیف کو، بزرگ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ تاج و تخت، سلطنت، حکومت، اقتدار سب جس کے پاس ہے، اپنی حکومت میں ایک فقیر کو دیکھ لیا، لوگوں سے پوچھا بڑی حیرت کے ساتھ یہ کیا ہے؟
دیکھو نے کہا یا امیر المومنین یہ ایک عیسائی ہے، بہت بوڑھا و ضعیف ہو گیا ہے، کل کچھ کام کر کے کما لیتا تھا، اب اس کے بعد وہ طاقت نہیں ہے تو بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا افسوس، جب یہ کمانے کے لائق تھا تو تم اس سے کام لیتے تھے، اور اب جب یہ اس لائق نہیں رہ گیا تم نے اسے راستوں پر چھوڑ دیا۔ یہ علی ہے، تم نے راستوں پر چھوڑ دیا، ساتھ لے کر چلے، بیت المال لائے، سارا انتظام کیا، لباس، وضع، قطار، آرام، راحت، وظیفہ معین کیا۔ اب یہ شان سے رہے گا۔ میں سوال کرتا ہوں، لاؤ کسی تاریخ کے کسی جگہ اس واقعے کو نقل کرتے وقت کہ علی نے اس کے لیے سارے انتظامات کرنے سے پہلے یہ بھی حکم دیا ہو، مگر پہلے سے کہہ لو یہ پہلے اسلام قبول کر لے تب یہ ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد۔ جب اسلام کی ان باتوں پر یزید کے دور میں اتنا برا وقت آ چکا کہ اسلام کی تصویر کو بدلا جانے لگا، اب تخت کا مطلب شہنشاہی تخت، تاج، تخت، تلوار، ظلم و ستم، عیش و نشاط، اس وقت اسلام کی ان قدروں کو مٹتے ہوئے دیکھ کر رسول کا نواسا، جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا حسین مجھ سے میں حسین سے، اور جس حسین نے کہا تھا میں ہندوستان چلا جاؤں، ہند یا سندھ چلا جانے دو، لیکن وقت وہ آیا، مدینہ سے نکلے، جانے والے تمام افراد ساتھ ساتھ ہیں، ان میں ان بیویوں میں ایک بیوی کا صرف ذکر کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ کون ہے؟ رسول کی نواسی، جیسے امام حسین نواسے ویسے ہی ان کی نواسی شہزادی زینب جب پیدا ہوئی ہیں، رسول آئے گھر میں اور آ کر آپ نے حکم دیا کہ میری بچی کو لاؤ، سینے سے لگایا، آرام کیا، سامنے آپ کی بیٹی جناب سیدہ کھڑی ہیں۔ کیا اب جو رسول اٹھے تو شہزادی نے دیکھا رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پوچھا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی۔ وہی زینب، میں بہت جلدی شہزادی زینب کے 3 سفر بیان کر دوں۔ پہلا سفر بعد رسول جب علی نے مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ اختیار کیا، سب کو لے کر چلے، اس میں شہزادی زینب بھی ہیں، تمام بیویاں، بچیاں، گھر کے لوگ۔ لیکن تاریخ میں نے دیکھا، خود دیکھا کہ جہاں جہاں یہ کارواں مدینے سے کوفے عراق آتے آتے رکتا تھا، خیمے لگائے جاتے تھے، تو ان خیموں کے لگائے جانے کے بعد جب ناکوں پر سے، سواریوں پر سے بیویوں کو اتارنے کا وقت آتا تھا تو جس سواری پر زینب ہوتی تھی اس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ تمام بنی ہاشم کے جوان تلواریں کھینچ کر سامنے آ جاتے تھے اور اپنے حصار میں لے کر جاتے تھے زینب کو خیمے کے اندر۔ یہ ایک سفر۔ اور جب مولا علی کی شہادت کوفے میں ہو گئی، یہ کارواں واپس چلا، امام حسن لے کر چلے، اب بھی وہی شان ہے، اب زینب کوفے سے مدینے آئیں۔ 2 سفر ہو گئے۔ تیسرا سفر جب خود امام حسین شہزادی زینب کو اور تمام اہل حرم کو لے کر مدینے سے پھر عراق کی طرف چلے، اب کی بھی شان یہ ہے کہ سب کو سواریوں پر بٹھانے والے، اور کسی کو ان کا بیٹا، کسی کو ان کا بھائی، کسی کو ان کے بیٹے، لیکن جب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا تو امام حسین خود آگے بڑھے، زمین پر بیٹھے، شہزادی زینب نے زانو پر قدم رکھے، امام حسین نے بازو کو سہارا دیا، ناقے پر سوار کرایا۔ وہی زینب۔ بس عزیزان گرامی، بات کو ختم کر لوں کہ وہی زینب اب کربلا میں اس شان سے ہیں کہ شب عاشور اپنے بچوں کو بلا کر سامنے تبرکات رکھے جا رہے ہیں، دیکھو یہ تمہارے دادا کی تلوار، یہ تمہارے چچا کا اسلحہ، اور اس کے بعد یہ ہدایت دی جا رہی ہے صبح میرے بھائی کے ساتھ نصرت کرنے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ میں نے سنا بزرگوں کی زبان سے کہ ایک موقع ایسا ہے کہ رات کے وقت امام حسین شب عاشور خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں،
جب اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے تو سنا کہ زینب کچھ باتیں کر رہی ہیں. اب جو دیکھا بچوں کو سامنے بٹھائے, تبرکات سجائے, باتیں کر. بیک مرتبہ امام حسین کی زبان پر فقرہ تھا, اللہ میری بہن کو صبر عطا کرے. ہاں دوستو, وہی زینب جس نے شان سے زندگی گزاری ہو. کیا میں آخر میں ایک روایت پیش کر دوں؟ جب کربلا کا واقعہ گزر گیا, قیدی بنا لیے گئے سب لوگ, کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرے, قید خانے شام میں وقت گزرا. ایک وقت ایسا آیا کہ قید خانے شام سے سب کو آزادی ملی. شہزادی زینب کی فرمائش ہے ایک مکان مل جائے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں. وہاں سب جمع ہیں. ماتم کرنے سے پہلے تمنا ہے کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر, ہمارے عزیزوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں واپس کر دیے جائیں. ایک ایک سر لایا جاتا رہا. یہ علی اکبر کا سر ہے, یہ قاسم کا, یہ اولو محمد کا. اتنے میں تاریخ سے لکھا ایک خان میں 2 چھوٹے چھوٹے سر لائے گئے. لانے والی بیویوں نے دیکھا کوئی اٹھ کر آگے نہیں بڑھتا. تب پکار کر پوچھا کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں؟ ایک بیوی اٹھی, نہیں یہ نہ کہو, ان پر رونے والی ماں یہ زینب موجود, مگر ہائے میرا ماں جایا حسین جس پر رونے والی ماں اس دنیا سے اٹھ چکی ہے. صدائے کربلا تھی یہ زینب کی فغا اے بیٹو, تم کو ڈھونڈوں میں کہاں بیٹو, تھی یہ زینب کی فغا اے بیٹو, تھی یہ زینب کی فغا اے بیٹو, تم کو ڈھونڈوں میں کہاں اے بیٹو, تھی یہ زینب کی فغا اے بیٹو, تھی یہ زینب کی فغا اے بیٹو, یاد کر کے اکیلے میں تمہیں, 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 عمر بھر روئے گی ماں اے بیٹو, یہ زینب کی فغا اے بیٹو, یہ زینب کی فغا اے بیٹو, تم نے جان دے کے میری لاج رکھی, جان دے کے میری لاج رکھی, تم نے جان دے کے میری لاج رکھی, جان دے کے میری لاج رکھی, سرخ رو ہو گئی ماں اے بیٹو,
تھی یہ زینب کی فغاں ہے بیٹو، بھولے بھولے وہ تمہارے چہرے، 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 اب میں دیکھوں گی کہاں ہے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، چھوڑ کر تم کو نہ جاتی تنہا، 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 ہائے مجبور ہے ماں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، خواب گاہوں میں نہ پا کر تم کو، 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 غم سے مر جائے گی ماں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، ہائے لاشو پا بھی آ سکتی نہیں، 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 کتنی مجبور ہے ماں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یاد کر کر کے اکیلے میں تمہیں، 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 عمر بھر روئے گی ماں اے بیٹو، یہ زینب کی فغاں اے بیٹو، یہ زینب
ماں کے تھا یہ نالا نوا، لب ماں کے تھا یہ نالا نوا، لب ماں کے تھا یہ نالا صدقے میری جان ہے بیٹو، زینب کی فغاں ہے بیٹو، یہ زینب کی فغاں ہے بیٹو، تم کو ڈھونڈوں السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل